अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदुल मुरसलीन इमामुल मुत्तकीन खातिमुन नबिय्यीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैदाने करबला पार्ट 2। घुटने न टेक दे कोई जालिम के सामने, अपने बच्चों को सुनाते रहो किस्सा हुसैन का। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कूफे रवाना हुए। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुख्तस घराने का मुख्तसर तारुफ ज़रूर कराऊंगी, ताकि बच्चे और बड़े सब सुनकर उन्हें ये मालूम हो कि मैदान करबला में कौन कौन से आपके अहले बैत आपके साथ मौजूद थे। वो अजीम हस्तियाँ जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ थीं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की 3 बेटियाँ फ़ातिमा कुबरा, फ़ातिमा सुगरा और फ़ातिमा सकीना। एक बेटी आपके साथ नहीं गई थी, वो बीमार थी, वो मदीना में हज़रत उम्मे सलमा के साथ रहीं। आपके 3 बेटे सैयद ज़ैनुल आबिदीन जो शहर बानो से थे, और दूसरे 2 बेटे दूसरी बीवी रबाब बिनते अमरी कबीला बनी कज़ा से थी, यानी ज़ैनुल आबिदीन और फिर अली अकबर और अली असगर। फिर इमाम हसन के बेटे अली अकबर 22 साल के थे और 18 साल के थे, और इमाम कासिम के बेटे इमाम हसन के बेटे हज़रत कासिम जो 14 साल के थे। हज़रत अली अलैहिस्सलाम की दूसरी ज़ौजा यानी हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने, अब की वफ़ात के बाद आपने शादी नहीं की थी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने, लेकिन 10 साल के बाद हज़रत फ़ातिमा ने मरते वक्त आपको वसीयत की थी कि आप कबीला कलाब की, जो यानी शुजाअत, बहादुरी और अमारत के लिहाज से बहुत मशहूर था, फ़ातिमा नामी औरत से आप शादी कर लें। आपने उनसे शादी की। फ़ातिमा, उनका नाम भी फ़ातिमा था। उनसे अल्लाह ताला ने आपको 4 बेटे और 1 बेटी रुक़ैया अता की। फ़ातिमा ने अपने बच्चों की ऐसी तरबियत की और उनको हमेशा याद दिलाया कि तुम कभी इमाम हुसैन, हसन और उनके बच्चों की बराबरी नहीं करोगे, क्योंकि वो गैर सैयद थी, और ख़ुद को हमेशा सैयदा फ़ातिमा की कनीज़ समझा। अगर वफ़ा की मिसाल ली जाए तो गाज़ी अब्बास से ली जाती है, जो उनके बेटे थे, और वो कभी इमाम हुसैन को भाई नहीं कहते थे, बल्कि आका कहकर पुकारते थे और हमेशा आपके पीछे हाथ बांध कर चलते थे। फिर हज़रत अकील के 2 बेटे और हज़रत अकील जो कूफा करबला पहुंचने से पहले ही शहीद कर दिए गए थे। आपके हकीकी भांजे औनो मोहम्मद, आपकी हकीकी बहन सैयदा ज़ैनब, शहर बानो और दूसरे अहले बैत की बीवियाँ आपके साथ मौजूद थीं, और ये इन तमाम जान निसारों की तादाद जो थी वो 72 थी। यज़ीद ने इमाम हुसैन को ख़त लिखा, मगर आपने उस ख़त को कोई अहमियत न दी। फिर उसने आपको अपने दरबार में बुलाया। आप 19 जान निसारों के साथ रहे, 19 बाहर रहे, और आप यज़ीद के यानी अंदर के से बात करने के लिए गए। यज़ीद ने खुलकर अपना मौक़िफ़ जो था बयान किया। आप नबी के घराने से थे, उसकी ख्वाहिश थी कि उसने इस्लाम में जो कवानीन बनाए हैं उनको जो है वो आप तस्लीम कर लें। उसकी ख्वाहिश थी कि वो एक औरत से निकाह करना चाहता था कि उसे वो जायज़ करार दें कि जिसने उसकी माँ का दूध पिया था। हमारे यहाँ उसे बहन कहते हैं। जब इमाम ने इनकार कर दिया उसके तमाम कवानीन को मानने से, तो उसने गुस्से से कहा, बैत करो या अपने घराने समेत वतन छोड़ दो। इमाम अलैहिस्सलाम ने वतन छोड़ने को तरजीह दी, खुद को कुर्बान किया
اور اسلام کو بچایا۔ یہ گھرانہ مدینے سے مکہ، مکہ سے کوفہ اور کربلا پہنچے۔ امام حسین نے کربلا میں خیمے لگائے، قریبی قبیلے کو طلب کیا، زمین کی ملکیت پوچھی اور خریدنے کا ارادہ کیا۔ قبیلے نے وہ زمین آپ کو تحفے میں دینے کی خواہش کی، مگر آپ نے قیمت طے کرنے کی بات کی اور یوں 60,000 درہم میں زمین خرید لی۔ کل کو کوئی یہ عذر نہ پیش کر سکے کہ امام حسین نے دراصل امام حسین کربلا کی زمین پر قبضہ کرنا چاہتے تھے، ہم نے ریاست نے کارروائی کی تو وہ لڑے اور شہید ہو گئے، ہم نے انہیں شہید کر دیا، مار دیا۔ اسی دوران یزیدی فوج کا پہلا دستہ کربلا پہنچ گیا، جس کی قیادت جو تھے وہ ہور کر رہے تھے۔ یہ قافلہ بہت تھکا ہوا تھا، پورا قافلہ پیاسا تھا، چونکہ امام حسین کا دریائے فرات پر اس وقت قبضہ تھا، تو آپ نے سب کو پانی پلایا، گھوڑوں کو سیراب کیا۔ آپ چاہتے تو اس وقت جنگ کر سکتے تھے، لیکن آپ ان کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آئے کہ آپ جنگ کرنے نہیں آئے، بلکہ کہ لوگ کہتے اگر آپ جنگ کر لیتے ان سے تو لوگ کہتے یہ جنگ کرنے آئے تھے۔ ہم نے اپنا دفاع کیا اور ہم نے ان کو مار دیا۔ پھر مزید فوج آئی اور امام حسین کو خیمے یعنی دریائے فرات کے قریب سے خیمے ہٹانے کو منع کیا، اور تو آپ نے اس وقت بھی آپ لڑائی کر سکتے تھے، لیکن آپ نے کہا آج یا کل شہادت تو میرا انجام تو آج یا کل شہادت ہے۔ اگر واقع کربلا سننے والے تو وہ یہ کہہ سکتے تھے کہ یہ دور جہالت میں پانی کی جنگ تھی، تو آپ نے جنگ نہیں کی۔ جنگ صفین میں جب دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئیں تو جو چاند نظر آیا تھا وہ ماہ امن کا چاند تھا، تو جنگ 1 مہینے کے لیے روک دی گئی تھی۔ تو امام حسین نے بھی محرم میں یعنی حرمت والے مہینے میں جو تھا وہ سفر کیا، تو یہ اس بات کی دلیل تھی کہ آپ جنگ کرنے کے لیے نہیں آئے۔ اور امام حسین علیہ السلام اپنی خواتین اور شیرخوار بچوں کو ساتھ لائے تھے۔ قاسم امام عربوں کے زمانے میں جنگ کے کچھ اصول تھے۔ اس میں تھا کہ جب دشمن اپنے اہل و عیال کے ساتھ آئے تو حملہ نہیں کیا جاتا، اس لیے آپ اپنے اہل و عیال کے ساتھ تھے۔ ان کا ایک اصول تھا کہ جب یعنی کوئی بوڑھا شخص ہو تو وہ جنگ روک دیتے تھے، تو آپ نے حضرت حبیب ابن مظاہر جیسے بزرگ کو خط لکھا کربلا پہنچنے کا حکم دیا۔ اصول تھا کہ اگر تازہ مہندی لگائے دولہا میدان میں آئے تو جنگ نہیں کی جاتی تھی۔ اصول تھا کہ اگر کوئی شخص اپنا چھوٹا بچہ ساتھ لائے تو جنگ کو روک دیتے تھے۔ اگر جنگ میدان کربلا میں جنگ کرنے کے لیے آئے تو آپ اپنے بچے اور بیوی جنگ کرنے کے لیے آتے تو آپ اپنے بچے اور خواتین کو نہ لے کر آتے۔ بے شک واقعہ کربلا امام حسین کی زندہ کرامت تھی۔ ابن زیاد کی طرف سے حر کو حکم ہوا کہ قافلہ اہل بیت کو ایسے میدان میں گھیر کر لے کر جاؤ جہاں پہ پانی نہ ہو۔ دوسرا حکم تھا کہ پانی بند کر دیا جائے۔ 7 محرم کو پانی جو تھا وہ بند کر دیا۔ ایک شخص نے کہا کہ آپ کو پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں دیا جائے گا۔ تاریخ نے لکھا ہے امام حسین علیہ السلام نے ایک مقام پر ریت پر اپنا ہاتھ پھیرا تو پانی کا چشمہ ابل پڑا۔ آپ نے فرمایا تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں پانی نہیں پی سکتا؟ کیونکہ میں جنگ کے لیے نہیں آیا، میں پانی نہیں پیوں گا۔ اس صبر کی عظیم مثال نے حسین کو تا قیامت تک کے لیے زندہ کر دیا۔ پانی کا بند کرنا ان کی تکلیف کو بڑھانا تھا کہ شاید آپ اپنے بچوں کو اور اپنے اہل خانہ کو پیاسا مرتا دیکھ کر یزید کی بیعت جو ہے وہ کر لیں گے۔ وہ جانتے تھے وہ حسین تھے، اپنی جوان اولاد، اپنے بال بچے دین کو بچانے کے لیے قربان کر دیے کہ ماں اور بہن کی تمیز یعنی
وہ دین جس میں ماں اور بہن کی تمیز نہ رہی، زنا عام ہو جائے، شراب ہو جائے، تو آپ نے یہ بہتر سمجھا کہ میں اپنے آپ اور اپنے اہل خانہ کو آپ نے قربان کر دیا۔ راوی لکھتے ہیں کربلا میں دو چیزیں تھیں، سجدہ اور پردہ، مگر آج افسوس نہ سجدہ رہا نہ پردہ رہا۔ رات تک ابن سعد اور سیدنا امام حسین کے درمیان بڑی دیر تک گفتگو ہوتی رہی۔ آپ نے تجاویز پیش کی کہ یا تو مجھے یزید کے پاس بھیج دیا جائے، یا مجھے واپس جانے کی اجازت دی جائے، یا کسی سرحدی مقام پر بھیج دیا جائے۔ ابن سعد نے آپ کی اس بات کو پسند کیا اور عبید اللہ ابن زیاد کو آپ کا پیغام پہنچا دیا۔ عبید اللہ ابن زیاد نے کہا کہ آپ اپنے آپ کو میرے سپرد کر دیں، اور اسی دوران اس نے دوسرا حکم دیا کہ اگر وہ حکم نہیں مانتے تو میدان میں حملہ کر کے میدان صاف کر دو۔ اگر تم اس کے لیے تیار نہیں تو کمان ذیلجوشن کے حوالے کر دو۔ اس کے بعد 9 محرم کو فوج کی تیاری کا حکم دیا۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، میں نماز اور دعا کے لیے ایک رات کی اجازت چاہتا ہوں۔ رات کے وقت امام حسین علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کو ایک خطبہ دیا۔ آپ نے فرمایا، الہی تیرا شکر ہے، تو نے ہمارے گھرانے کو نبوت سے مشرف کیا، دین کی سمجھ اور قرآن پاک کا فہم دیا۔ لوگوں، میں نہیں جانتا آج روئے زمین پر میرے ساتھیوں سے افضل اور کوئی بہتر لوگ موجود ہیں، یا میرے اہل بیت سے زیادہ ہمدرد اور غم گسار کسی اور کے اہل بیت ہوں۔ اے لوگو، تمہیں اللہ کریم جزائے خیر دے، کل میرا اور ان کا فیصلہ ہو جائے گا۔ رات کے اندھیرے میں تم سب خاموشی سے نکل جاؤ اور میرے اہل بیت کو بھی ساتھ لے جاؤ۔ میں خوشی سے تمہیں رخصت کرتا ہوں، مجھے تم سے کوئی شکایت نہ ہوگی۔ یہ لوگ صرف مجھے چاہتے ہیں اور میرے بعد تم سب سے غافل ہو جائیں گے۔ سیدنا امام حسین علیہ السلام کے ان الفاظ سے اہل بیت فرتے بے قراری سے تڑپ اٹھے۔ سیدنا سب نے آپ کی وفاداری اور جان قربان کرنے کا عہد کیا۔ نماز کے لیے صفیں آراستہ کی گئیں، ساری رات نماز، استغفار، تلاوت اور قرآن میں مشغول رہے، اور دشمن تلوار بکف حسین کے گرد چکر لگاتے رہے۔ جب رات کے وقت امام حسین نے چراغ بجھا دیے کہ جو جانا چاہتا ہے چلا جائے۔ جب چراغ جلائے گئے، سب اہل بیت موجود تھے، اور کہ اس زندگی سے وہی شہادت بہتر ہے جو آپ پر قربان ہو کر ملے گی۔ میدان کربلا پارٹ 3 انشاءاللہ اگلے درس میں۔